نحمد و نصلی علی رسولہ کریم فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں مس مہر عزیز شان، لیکچر نمبر 4، مضمون اسلامیات، عنوان سورہ انفال، حصہ نمبر 3 تا 4، آیت نمبر 20 تا 37 ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں. اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون. کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، سورہ انفال کے تیسرے حصے کی شروعات سے پہلے آپ لوگ کتاب سے صفحہ نمبر 17 کھولیں گے اور آپ کے سامنے ابھی آیت نمبر 20 تا 23 4 آیات کی تلاوت و ترجمہ پڑھا گیا. ان آیات کے حساب سے ان کے اہم نکات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، جس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت نمبر 20 میں اللہ پاک مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور اس کے مطابق اللہ کا رسول جو بھی تعلیم دیتا ہے ان احکامات کو، اس تعلیم کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کا حکم جاری کر رہے ہیں. اور فرمایا گیا ہے کہ جو بھی اللہ نے ہمیں طاقتیں دی ہیں جس میں سننے کی طاقت بھی شامل ہے، تو جب ہم ایک بار اچھی بات اور نیکی کی بات سن لیتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں تو اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے انکار کرنے کی منعیت کی گئی ہے. اگلی آیت میں اللہ نے انسان کو عقل و شعور کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات کا درجہ پاتا ہے. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ نعمت عطا کی ہے، اس لیے یہ تقاضا ہے کہ بندہ اپنے مالک کی اطاعت اور بندگی کرے. اسی لیے اللہ مومنوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ کافروں کے رنگ ڈھنگ اور طور طریقے نہ اپنانا، کیونکہ وہ تو رسول اللہ کی باتوں پر کان ہی نہیں دھرتے ہیں اور سنتے ہی نہیں ہیں. اگلی آیت میں اللہ نے کافروں کو شر الدواب کہہ کے پکارا ہے، جس کا مطلب بدترین جانور ہے، اور یہ ایک ایسی مثال ہے اور ایسے انسانوں کے لیے بیان کی گئی ہے جن کے اندر اتنا نفاق بھرا ہوا ہے کہ ان پر اچھی حق اور سچ کی
باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان کے پاس کان تو ہے لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، ان کے پاس عقل تو ہے لیکن یہ اسلام کا شعور نہیں رکھتے، اور فہم و فراست جیسی نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی حق کا انکار کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کفار حق کی بات سن بھی لیں تو ان میں حق حاصل کرنے کی طلب ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ مومنو، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خانماں نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو۔ آپ کے سامنے آیت نمبر 24، 25 اور 26 کی تلاوت و ترجمہ پڑھا گیا۔ ان آیات کے حساب سے اہم نکات آپ کی اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہیں، جس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ مومنوں کے دلوں میں جو یہ موت کا خوف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ سامان جنگ کی کمی ہے اور افراد بھی کم ہیں، اور اس کے باعث کہیں وہ کافروں کے ہاتھوں سے مارے نہ جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے دل سے یہ خیال نکال دو، کیونکہ شہید مرتا نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ جب وہ پیش کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ اسے ابدی زندگی عطا کرتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی انسان کی ہدایت و رہنمائی کا فیصلہ کر دیتا ہے تو شخص گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔
اللہ بندے اور گناہ کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ذات حائل ہو جاتی ہے، اور یوں وہ شخص گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور آخر ایک دن تمام بنی نوع انسان حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو لہٰذا اس طرح سے موت سے ڈرنا صحیح نہیں، درست نہیں ہے، اور اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش بھی کر رہے ہیں تو اللہ اس کا بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ اگلی آیت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جو قوم نیکی کا حکم اور برائیوں سے منع کرتی رہے گی، اس کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال رہے گی، اور جو قوم اس اہم فریضے کو پس پشت ڈال دے گی، اندیکھا کر دے گی، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے نیک اور بد سب لوگوں کو عذاب میں مبتلا فرما دیں گے۔ اس سے آگے اللہ فرما رہا ہے اور مومنوں کو وہ وقت یاد دلا رہا ہے کہ جب وہ مکے میں تھے تو کتنے کم تھے تعداد میں، ہر وقت اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا، نماز بھی ڈر کے اور چھپ کر ادا کرتے تھے، ان کے جان و مال محفوظ نہیں تھے، تو ایسے میں اللہ نے ہجرت کا حکم دیا اور کفار کے ظلم و ستم سے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ سورہ انفال کے اس حصے سے آیت نمبر 27 اور 28 کا تلاوت و ترجمہ آپ نے سنا۔ اس کے اہم نکات اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں۔ ان آیات میں اللہ پاک امانت اور خیانت کی وضاحت کر رہے ہیں۔ امانت سے مراد کوئی چیز، بات، راز، عہد، ذمہ داری، اور خیانت سے مراد اسی چیز، بات، راز، عہد یا ذمہ داری کو پورا نہ کرنا، پورا نہ لوٹانا یا اس میں کمی بیشی کرنا۔ سب سے پہلے اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس کا مقصد یہ کہ دین اسلام اللہ کی امانت ہے، جو کہ ایک مومن پر اللہ کی طرف سے عائد ہے، اور اس کی پاسداری مومن کے لیے امانت ہے اور اللہ کی طرف سے سونپی گئی ہے۔ ان فرائض کی ادائیگی میں اگر خیانت ہوئی تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تمام مومنین کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا امانت ہے، اور عمل نہ کرنے والا خیانت دار کہلائے گا۔ ان آیات میں اللہ نے آپس میں بھی خیانت کرنے سے مومنوں کو منع فرمایا ہے۔ مال و دولت کی امانت میں خیانت، کسی کا راز فاش کرنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا یا ان میں کمی بیشی کرنا وغیرہ شامل ہے، اور ایسا کرنے والا خائن کہلائے گا۔ اس حصے کی آیت نمبر 28 میں انسان معاشرے میں جتنے بھی بگاڑ پیدا کرتا ہے اس کے پیچھے لالچ ہی ہوتی ہے۔ یہاں پر دو چیزوں کی لالچ کی وجہ سے انسان کو کہا گیا ہے کہ وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ ایک اس کا مال ہے، مال و دولت ہے، اور دوسرے اس کی اولاد، اہل و عیال ہے۔
ان کو بڑی آزمائش اور فتنہ کہا گیا ہے۔ مال کی خاطر آدمی ایمان بیچ دیتا ہے اور اولاد کی خاطر چوری، رشوت، ڈاکہ اور قتل تک کر دیتا ہے۔ فساد کی ابتدا ہی انہی چیزوں سے ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارا فرض ہے کہ مال و دولت کو اللہ رب العزت کی امانت سمجھ کر اس کی رضا کے لیے اللہ ہی کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان کردہ اجر عظیم یعنی بہت بڑے اجر کا مستحق بنائیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا چوتھا حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب سے آپ صفحہ نمبر 21 کھولیں گے۔ آپ کے سامنے آیت نمبر 29، 30 اور 31 کا تلاوت اور ترجمہ پڑھا گیا۔ اس کے اہم نکات اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں۔ ان آیات میں اللہ پاک مومنوں کو اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں تقوی کی تعریف پتہ ہونی چاہیے کہ تقوی کیا ہے۔ تقوی خوف خدا ہے، تقوی اللہ سے محبت ہے۔ تقوی میں انسان چھوٹی سے چھوٹی برائی کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اپنا لے گا کہ میرا اللہ خوش ہو جائے گا۔ اور جب اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے بندے کو حق و باطل کی تمیز عطا کی جائے گی۔ یہ تقوی کے خصوصی انعامات ہیں جو کہ متقی آدمی کو اللہ پاک عنایت کر رہے ہیں۔ کھڑے کھوٹے کی تمیز وہ سیکھ جائے گا، اس کا دل مضبوط ہو جائے گا، اس کا دماغ تیز ہو جائے گا، اور وہ ہدایت کے راستے کو واضح طور پہ تلاش کر لے گا۔ وہ برائیوں کی راہوں میں نہیں بھٹکے گا اور اسے صراط مستقیم کی توفیق مل جائے گی۔ ایسے مومنوں کو ان آیات میں اللہ پاک گناہوں کی بخشش اور خطاؤں کی معافی کی بھی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے
کفار کی ایک فریب بھری چال کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے اور اعلانیہ طور پر دین کی دعوت کا کام شروع کر دیا تو لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مشرکین مکہ کو بات کھٹکنے لگی، انہوں نے جمع ہو کر سازشیں اور چالیں شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باقاعدہ سے پلاننگ ہونے لگی کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نوجوانوں کے ذریعے قتل کر دیا جائے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ملک بدر کر دیا جائے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے نوجوانوں کو مامور کر دیا گیا۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو کفار کی اس سازش سے باخبر کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ صحیح سلامت مدینے کی جانب ہجرت کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے وقت بھی جو نوجوان قتل پر مامور کیے گئے تھے ان کی آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے بخیریت و عافیت نکل گئے اور مشرکین کو پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ اللہ کی تدبیر تھی، پلاننگ تھی، جس سے کافروں کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی حضرت جبرائیل اللہ کی وحی لے کر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لوگوں تک پہنچاتے تو مومن تو ان آیات پر لبیک کہتے اور فوری عمل کرتے، لیکن کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہی کہتے کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، اور ایسی قصے کہانیاں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ آیت نمبر 32، 33 اور 34 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ان آیات کے اہم نکات آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں۔ وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ کافر اپنی ہٹ دھرمی اور اللہ کے کلام کو جھٹلانے میں اس قدر ڈھیٹ ہو گئے کہ فخر سے کہتے کہ اگر اللہ کا یہ کلام سچا ہے
اور برحق ہے تو ہم تو اتنی نافرمانی کرنے والے ہیں، ہم تو کھلی اعلان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے ہیں، تو پھر اللہ ہم پر کیوں نہیں عذاب نازل کرتا؟ وہ اپنے آپ پر بڑا غرور و تکبر کرنے والے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک کفار کے مطالبے کے باوجود اپنا عذاب نہ نازل کرنے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے کہ کسی قبیلے میں اس کے نبی موجود ہوں اور وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہوں اور لوگ بھی ایمان میں داخل ہو رہے ہوں، تو بے شک کافر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کر لیں، اللہ ایسی بستی یا علاقے پر عذاب نازل نہیں کرتا، اور اللہ کا عذاب اللہ کی مرضی سے ہے، نہ کہ لوگوں کے مانگنے یا بچنے سے۔ جس قوم کے اندر اپنے گناہوں پر نادم ہونے والے اور مغفرت کے طالب موجود ہوں گے تو ایسی صورت میں اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ آیت نمبر 34 میں مشرکین مکہ کی ایک عادت رہی کہ وہ اپنے آپ کو مسجد حرام خانہ کعبہ کا متولی سمجھتے تھے، اور اس اعتبار سے وہ جس طرح چاہتے جیسے چاہتے وہ طواف کی اجازت دیتے، چنانچہ وہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے، حالانکہ وہ متولی نہیں تھے مگر زبردستی میں متولی بنے ہوئے تھے۔ اس آیت میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ اللہ کے گھر کے متولی صرف اور صرف متقی افراد ہی بن سکتے ہیں، نہ کہ مشرک۔ تو اسی لیے اللہ پاک مشرکوں کے لیے عذاب علیم دینے کا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔
تاکہ خدا پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ سورہ انفال کے اس حصے سے آیت نمبر 35، 36 اور 37 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس کے اہم نکات اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آیت نمبر 35 گزشتہ آیت کا ہی حصہ ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک نے مشرکوں کو عذاب علیم دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ وہ مشرکین ہیں جو اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا متولی سمجھتے بھی تھے اور خانہ کعبہ میں عبادت بھی کرتے تھے، مگر ان کی عبادت کا طریقہ کار الگ تھا۔ وہ برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا چکر لگاتے تھے، شور کرتے، تالیاں بجاتے، سیٹیاں مارتے اور ایسی حرکتیں کر کے وہ سمجھتے کہ وہ حق پر ہیں۔ لیکن اللہ نے جب فتح مکہ کی صورت میں ان مشرکین پر اپنا عذاب نازل کیا، تب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ متولی نہیں ہیں، کیونکہ فتح اور شکست تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگلی آیت میں جب قریش مکہ کو میدان بدر میں شکست ہوئی اور ان کا کافی مالی و جانی نقصان ہوا، اور شکست کھائے ہوئے کافر جب مکے واپس پہنچے تو جن بھی لوگوں کے بھائی، بیٹے یا باپ جنگ میں مارے گئے تھے وہ ابو سفیان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ابو سفیان کے قافلے کو جو منافع ہوا ہے وہ منافع کیوں نہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کر لیں۔ مسلمانوں نے جب ہمیں نقصان پہنچایا ہے تو ہم ان سے انتقامی جنگ کر لیں۔ اس آیت میں اللہ نے ایسی قسم کے لوگوں یا اس قسم کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کریں، لیکن ان کے حصے میں سوائے حسرت اور شکست کے کچھ نہیں آئے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اس حصے کی آخری آیت میں اللہ کا فرمان ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں مومنوں کو روکنے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے اور ان کو ایسا کرنے کا موقع بھی دیا جائے گا، یعنی اللہ آسانیاں پیدا کرے گا ان کے لیے تاکہ مشرکوں اور مومنوں کے درمیان فرق کیا جا سکے۔ حشر کے دن تمام منافقین اور کفار کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ایسی حالت میں ان کا مال، دولت، رعب و دبدبہ ان کے ہرگز کام نہ آئے گا اور یہ لوگ یقینی طور پر گھاٹے میں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال کے چوتھے حصے کا اختتام ہوا۔ جزاک اللہ۔